السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عرب کے گرم صحراؤں میں پوشیدہ ایک ایسے شہر کے بارے میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ دیر تک قیام کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ایک ایسا شہر جو ماضی کے دریچوں سے جھانکتی ایک ایسی قوم کی تباہی کے لازوال داستان رات کے اندھیرے میں زبردست عذاب الہی کا سامنا پڑا تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے اس شہر میں جہاں کے صرف ایک کنویں کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں سے بھی پانی پینے اور دوسری شے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ دوستو، پرانی امتوں پر آنے والے عذاب اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتایا ہے اور امت محمدیہ کو اس بات کی تنبیہ کی ہے سرکش اور مغرور قوموں کا انجام کیسا ہوا کرتا تھا۔ عالمی تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے والے ادارے یونیسکو کی فہرست میں یہ شہر شامل ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس شہر میں دریافت کی جانے والی تاریخ تعمیرات نہایت ہی حیرت انگیز اور عقل انسانی کو تنگ کر دینے والی ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگوں نے سخت اور پتھریلے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر اور محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ اس طرح کے رہائشی تعمیرات پھر دوبارہ کوئی نہ کر سکا، یہاں تک کہ آج کے اس جدید دور میں بھاری مشینری کے ساتھ بھی اس طرح سے پتھریلے پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے ان کے بیچ نہایت باریک پینے سے محلات تعمیر کرنا انتہائی کٹھن اور ناممکن سا لگتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قوم اپنی ثقافت سے بہت زیادہ ذہین اور سائنسی علوم کی ماہر لگتی تھی۔ یہ علاقہ کبھی سرز و شاداب تھا، یہاں وافر مقدار میں اناج اور دیگر فصلیں اگا کرتی تھیں۔ اس شہر کا نام الحج اور یہ سعودی عرب میں عالمی تاریخی ورثے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس شہر میں ایک ایسی مغرور قوم آباد تھی جو خود کو انتہائی طاقتور مانتی تھی اور اپنے گھمنڈ میں اللہ کی شدید نافرمانی کی مرتکب ہوئی تھی۔ یہ قوم سمود تھی۔ اس قوم کے لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی دھاتیں ان کے پاس موجود تھیں۔ بے پناہ دولت اور عیش و عشرت نے انہیں سخت غفلت میں ڈال دیا تھا۔ یہ اپنی قوم کے غریب اور لاچار لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے اور ان کا قتل بھی کر دیتے تھے۔ قوم سمود کے پاس سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے باوجود ان کی عرص ختم نہیں ہوئی تھی اور مزید دولت اور طاقت کے لیے یہ لوگ ایک دوسرے کا خون تک بہانے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ الاعراف اس قوم کا ذکر کچھ یوں کیا کہ یاد کرو جب تمہیں آگ کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں جگہ دی کہ نرم زمین میں محل بناؤ اور پہاڑوں میں گھر تراشتے رہو، سو اللہ کے احسان کو یاد اور زمین میں فساد مچاتے رہو۔ دوستو، غفلت اور گمراہی کے گپ اندھیروں میں ڈوبی اس قوم کے لیے اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی حضرت صالح علیہ السلام کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا کہ یہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے لوگ اللہ کے فرمان بردار بن جائیں۔ مگر جب حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اس قوم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کرتے، ان کے سرکردہ لوگ جو کہ اپنے آگے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اگر تم واقعہ ہی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہو تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو قریب میں واقع چٹان سے ہمیں ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ جس پر صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے بعد نبی صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ کے حکم سے اس جگہ پر ایک اونٹنی پیدا ہوئی۔ اس کے اللہ کی شان دیکھیں کہ اس اونٹنی نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ یہ صالح علیہ السلام کا معجزہ نبوت تھا جس نے دیکھ کر قوم سمود کے اکثر لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ کے حکم کا تابع ہو گئے۔ مگر اب بھی بعض لوگ اس قوم میں ایسے تھے جو اپنی طاقت کے نشے میں بری طرح ڈوبے ہوئے تھے اور اس معجزے کے بعد بھی ایمان نہ لائے بلکہ اپنی سرکشی اور نافرمانی پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے بعد ان کی اونٹنی اس قوم کے ساتھ رہنے لگی، مگر مغرور لوگوں نے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس قوم کے دو بدبخت لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس درجہ ہٹ درمی اور نافرمانی پر اللہ نے اپنی ناراضگی کا شدت سے اظہار کیا اور پھر ایک دن رات کے وقت جب سب غفلت کی نیند سو رہے تھے تو ان پر ایک شدید قسم کے زلزلے کی صورت میں عذاب نازل ہوا۔ یہ ایسا عذاب تھا کہ اگلی صبح ان میں سے ایک سرکش بھی اٹھ نہیں پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں بسنے والی قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر جا کر ٹھہرنے سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کا یہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ کے بارے میں بتایا اور لشکر والوں کو وہاں موجود قوم سے صرف ایک کنویں سے ہی پانی پینے کی اجازت دی۔ یہ وہی کنواں تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر تفریحات اور یہاں زیادہ دیر قیام کرنے سے بھی منع فرمایا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم مسلمان گمراہی کی
نہ جانے کس راہ پر چل پڑے ہیں کہ ہم یہاں پچھلی امتوں کے غضبناک انجام تک کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج کی سعودی حکومت مغربی تہذیب کی پیروی میں کرنے میں اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ شہر میں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا گیا تھا اور قوم سمود پر عذاب نازل کیا گیا تھا، ایک تفریح گاہ بنائے بیٹھے ہیں۔ گزشتہ کچھ سالوں سے یہاں پر ہر سال ایک بہت بڑا فیسٹیول لگایا جاتا ہے جس میں تمام حدیں توڑتے ہوئے ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور یہ سب سعودی حکومت کی سرپرستی میں کھلے عام کیا جا رہا ہے، مگر کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ سائنسدانوں نے کچھ وقت پہلے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ شہر کے عین اوپر موجود اوزون لیئر میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور آسان لفظوں میں اگر سمجھا جائے تو اوزون نامی ایک ایسی تہ ہے جو زمین اور سورج کے درمیان موجود ہے، جس کی وجہ سے سورج کی خطرناک شعاعیں زمین پر موجود انسانوں تک نہیں پہنچ پاتی، مگر اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں سوراخ بنتا جا رہا ہے جو کہ انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ شعاعیں اگر سلیب میں پردے شگاف سے نکل کر انسانی جلد تک پہنچ گئیں تو انسان کو کینسر اور دیگر جلد کی شدید قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گی۔ ناظرین گرامی، یہ قوم سمود پر آنے والے عذاب کی بات تھی، مگر اس کے بعد قوم لوط پر بھی اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب بھیجا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی سیلاب بھیج کر تباہ کر دی تھی۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی بھیجے، انہوں نے اپنے نبیوں تک کو قتل کرنے سے گریز نہ کیا۔ اسی طرح اللہ نے مسلسل سرکشی کے بدلے میں انہیں غضبناک انجام سے دوچار کیا، حلیے بگاڑ کر انہیں بندروں کی شکل میں ڈھال دیا۔ اگر بات کریں امت محمدیہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شک پہلی امتوں کی طرح نیست و نابود کرنے والے عذاب نہیں بھیجے، مگر پھر بھی اگر غور کریں تو اللہ نے ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی ہے۔ ہم کرپٹ ترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں، ہمیں سود کے ان اندیکھی زنجیروں میں قید کر دیا گیا ہے، ہمارے بیچ شدید پھوٹ پیدا ہو چکی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں تو اور کیا ہے۔ ہمیں گناہ نہیں لگتا، حرام ہم حلال کے لبادے میں سجا کر کھا لیتے ہیں، ہمارے بیچ سے حقیقی علماء اٹھا لیے گئے ہیں، ہدایت کے دروازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود بند کر لیے ہیں۔ یہ ساری باتیں شدت سے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے واقعی بہت ناراض ہے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔